گزشتہ گفتگو میں ولی کی تعریف تفسیر خازن کے حوالہ سے بیان کی تھی۔ اسی سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہوئے ولی کی تعریف میر سید سند شریف جرجانی کی کتاب التعریفات سے دیکھتے ہیں کہ آپ نے ولی کی تعریف کیا فرمائی۔ ولی کی تعریف کرتے ہوئے آپ ارشاد فرماتے ہیں الولی هو العارف باللہ تعالی وصفاتہ بحسب ما يمكن المواظب على الطاعات، کہ ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی ذات و صفات کا عارف ہو اور جس قدر ممکن ہو وہ طاعات پر ہمیشگی کرنے والا ہو، والمجتنب عن المعاصی المعرض عن الانہماک فی اللذات والشہوات، گناہوں سے بچنے والا ہو اور لذات و شہوات سے اجتناب کرنے والا ہو۔ گویا اس تعریف کا بھی خلاصہ کیا ہوا کہ ولی وہ ہوتا ہے جو شریعت مطہرہ کا پابند ہو، امر بالمعروف و نہی عن المنکر اس پر کاربند ہو، شریعت کی روشنی میں وہ ولی کہلائے گا۔ اب ہم ولی کیسے بنتا ہے، ولایت کا معیار کیا ہے، اس کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شریف کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ ہم نے ولایت کا معیار خود ساختہ بنا لیا۔ ولایت کے معیار اور ولی کی پہچان ہماری اپنی ہے۔ کسی شخص سے پوچھا جائے کہ تم نے کس کی بیعت کر رکھی ہے، وہ جواب میں کہے گا کہ ان بزرگوں کے ہمارے آباء و اجداد مرید چلے آ رہے ہیں، اس واسطے ان کی لڑی میں جو شخص ہے اس کی میں نے بیعت کر لی۔ بھائی آپ کے آباء و اجداد جن بزرگوں کی بیعت تھے وہ بزرگ شریعت کے پابند تھے۔ اب جو اس مسند پہ صاحبزادہ صاحب بیٹھے ہیں ان کو تو شریعت کی الف و بے نہیں آتی، ان کا تو عقیدہ ہی اہل سنت و جماعت والا نہیں، انہوں نے تو اپنے آستانے پہ کتے پال رکھے ہیں اور ان کا تو حلیہ ہی شریعت مطہرہ والا نہیں، تو آپ ان کو ولی کیوں مانتے ہیں؟ تو ہمارے معیار اپنے ہیں۔ جو 6 مہینے کسی حجام کے پاس نہ جائے اور جس کو 1 سال غسل کرنا نصیب نہ ہو، جو اپنی انگلیوں پر 5 6 انگوٹھیاں پہن لے اور جو خلاف شرع حلیہ بنا لے، ہمارے نزدیک وہ بڑا پہنچا ہوا ولی ہے، وہ بڑی پہنچی ہوئی سرکاریں ہیں۔ تو کون سی ایسی سرکاریں ہیں جو شریعت سے بھی ہٹی ہوئی ہیں، دین سے بھی ہٹی ہوئی ہیں اور انہیں اللہ کا قرب بھی حاصل ہے؟ حدیث شریف کی روشنی میں ہم یہ جانیں گے کہ ولی کیسے بنتا ہے اور اللہ کا قرب کیسے حاصل ہوتا ہے۔ اس وقت بخاری شریف میرے سامنے ہے اور حدیث کا نمبر ہے 6502۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، من عادى لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے جس نے میرے ولی سے عداوت کی میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اب آگے طریقہ کار کیا ہے، پروسیس کیا ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کا، ذرا ہم اپنے معیارات بھی دیکھیں اور حدیث پاک کی طرف غور بھی کریں کہ حدیث شریف کی روشنی میں اللہ کیا فرما رہا ہے، حدیث قدسی میں رب نے کیا فرمایا، ولی کیسے بنتا ہے۔ فرمایا وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علیہ، کہ جن چیزوں کے ذریعے بندہ میرا قرب حاصل کرتا ہے ان تمام اشیاء میں سب سے بڑھ کر اگر کوئی چیز مجھے محبوب ہے تو وہ میرے فرائض ہیں۔ میرے فرائض ادا کر کے بندہ میرا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ اب جن لوگوں نے نماز ہی کبھی نہیں پڑھی اور وہ کہتے ہیں ہم دل کی پڑھتے ہیں، نماز ہم مدینہ شریف جا کے پڑھتے ہیں، تو ان سے گزارش ہے کہ آپ کھانا بھی مدینہ شریف جا کے کھایا کریں۔ کھانا کھانے وقت آپ پاکستان آ جاتے ہیں اور نماز پڑھنے کی وقت کہنا ہم مدینہ شریف پڑھتے ہیں، ہم دل کی پڑھتے ہیں۔ آپ کھانا دل کا کیوں نہیں کھاتے؟ اگر آپ کھانا ظاہر کا کھاتے ہو تو نماز بھی ظاہر کی پڑھنی پڑے گی۔ اور یہ حدیث پاک میں واضح فرمان موجود ہے، رب فرماتا ہے کہ سب سے بڑھ کر میرا قرب جس چیز کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے وہ میرے فرائض ہیں۔ آپ نماز ادا کر کے، حج کر کے، زکوٰۃ ادا کر کے،
فرائض ادا کر کے اللہ کا قرب حاصل کر سکتے۔ اب دوسرے نمبر پر سنیے حدیث شریف میں کیا ارشاد فرمایا گیا۔ فرمایا وما زال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببتہ، کہ بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، نوافل پڑھتا رہتا ہے، نوافل کی اتنی کثرت کرتا ہے کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ تو جن لوگوں نے نماز پڑھی کبھی نہیں، جو مسجد میں گئے کبھی نہیں، اور جن کو نہ وضو کے فرائض پتہ، نہ نماز کی تعلیم پتہ، نہ نماز کا طریقہ پتہ، ان کے دعوے ہیں جی ہم بڑے فقیر ہیں، ہم بڑے پہنچے ہوئے ہیں، ہم بڑی پہنچی ہوئی سرکاریں ہیں، اور ایک مرید ہیں جو ایسے پیروں کو پتہ نہیں آسمان کے ساتھ ملائے بیٹھے ہیں۔ حدیث پاک کیا کہہ رہی ہے کہ بندہ نوافل پڑھ پڑھ کے میرا قرب حاصل کرتا ہے۔ اب سنو اس قرب کا معیار کیا ہے۔ حدیث قدسی ہے فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میرا بندہ نوافل کی اتنی کثرت کرتا ہے اور اتنا میرا قرب حاصل کر لیتا ہے کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن کے ساتھ وہ سنتا ہے، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، اور میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن کے ساتھ وہ دیکھتا ہے، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّذِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن کے ساتھ وہ پکڑتا ہے۔ اور آگے دیکھیے محبت کا انداز کیا ہے۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے وَرِجْلَهُ الَّذِي يَمْشِي بِهَا، میں اس کے پاؤں کی قوت بن جاتا ہوں جن کے ساتھ وہ چلتا ہے۔ وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اور اگر یہ میرا بندہ مجھ سے کوئی شے مانگے تو میں ضرور اس کو دیتا ہوں۔ لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ۔ وَإِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اور اگر یہ میرا بندہ مجھ سے پناہ طلب کرے تو میں ضرور اسے پناہ دیتا ہوں۔ اب یہ سارے ولایت کے مقامات کس کو حاصل ہوئے ہیں؟ یہ سارے محبوبیت کے مقامات کس کو حاصل ہیں؟ جو فرائض کا بھی پابند ہے اور نوافل کی کثرت کرنے والا ہے۔ تو جس نے دین کو ہی پسے پشت ڈال رکھا ہے، جس نے ظاہر کی نماز پڑھی کبھی نہیں اور پھر الٹا علماء کو تانے دینے والا ہے، شریعت کا مزاح اڑانے والا ہے، شریعت کی دھجیاں اڑانے والا ہے، وہ اللہ کا قرب کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ تو اس بخاری شریف کی حدیث سے ہمیں پتہ چلا کہ اگر اللہ کا قرب حاصل کرنے کا کوئی ذریعہ ہے، اگر اللہ تعالیٰ کا محبوب بننے کا کوئی ذریعہ ہے تو وہ دو چیزیں ہیں۔ نمبر ایک فرائض کا پابند بننا، اور فرائض کی پابندی ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا احب ذریعہ ہے، محبوب ترین ذریعہ ہے اللہ کے نزدیک۔ فرائض کا بندہ پابند بنے، اور اس کے بعد ہے نوافل کی کثرت۔ تو آج کی اس گفتگو کا خلاصہ کیا ہوا کہ بندہ عبادات کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ اب پھر میرا سوال ہے ان دوستوں سے جو کہتے ہیں کہ ولایت شریعت سے دوری ہے اور شریعت سے ہٹ کر کوئی ولی بن سکتا ہے، تو یہاں تو عبادات کا فرمایا گیا۔ اب جس کو وضو کا طریقہ ہی نہیں آتا، جس کا کوئی استاد ہی نہیں ہے، جس نے نماز کسی سے سیکھی نہیں، جس کو نماز کے فرائض نہیں پتا، جس کو نماز کے ارکان نہیں پتا، نماز کی شرائط نہیں پتا، وہ اللہ کا قرب کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ اس واسطے فرائض کی پابندی، نوافل کی کثرت، گناہوں سے بچنا اور عقیدہ کا درست ہونا، یہ ساری نشانیاں ہیں ایک ولی کے لیے۔ جس میں یہ پائی جائیں، رب ذوالجلال اپنے فضل سے اس کے دل کو تقوی کا نور عطا فرماتا ہے اور اس کے دل کو ولایت کے نور سے منور فرما دیتا ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے ان پاک باز بندوں کا صدقہ ہمارے قلوب کو بھی ولایت اور تقوی کا نور عطا فرمائے، اور ہمیں بھی اپنا قرب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔